اس نے اتنا احترام کیا خود امام الانبیاء ہو کے سرتاج کائنات ہو کے اتنا بڑا ادب کیا اتنا بڑا خیال رکھا اور اس حد تک ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا تو اگر اصلی ماں موجود ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے. لیکن یہ کہ سرکار نے بتانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. کوئی مسلمان سرکار کا امتی کہلانے والا یہ کہے نا کہ حضور نے مجھے بتایا نہیں کہ بھی میں اپنی ماں کے ساتھ کیا عزت کروں اپنے باپ کی کیا عزت کروں. کوئی شخص اگر یہ کہے تو یہ بات نہیں کہہ سکتا, جھوٹا ہے وہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کھول پھوڑ کے ہاں جی بڑی وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے بارے میں ساری بیان فرمائی ہے. یہ ایک واقعہ تاریخ اسلام کے اندر ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اپنے عمل مبارک کا واقعہ. اور ایک واقعہ جو ہے وہ ملتا ہے کہ یہ غالباً جنگ حنین کے بعد کا واقعہ ہے غالباً واللہ عالم بالصواب, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت فتح پا لی لڑائی کے بعد, تو فتح پانے کے بعد ایک بی بی تھی جہاں بیویاں بھی کچھ قید تھیں, تو جس کی ان کے اوپر ڈیوٹی تھی نا کہ ان کی رکھوالی کرے, اس سے بات ایک بی بی نے کی کہ بھئی تمہارے سردار کون ہیں, لیڈر کون ہے تمہارے. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ بڑی مہربانی ہوگی اگر کبھی مجھے ان کے پاس لے چلو, میں ان کو ملنا چاہتی ہوں. خیر اتنی منت سماجت کی کہ ان کا دل نرم ہو گیا, ورنہ قیدی تھی. تو وہ لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا تو ان کا جسم جو ہے وہ رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا بھاگ جانے کے خطرے سے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ مخاطب ہو کے کہنے لگی کہ حضور آپ کو یاد ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا. میں ہاں وہ میری ماں ہے, دودھ کی ماں ہے, مجھے یاد ہے. تو عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمانے میں جس زمانے میں آپ دودھ پیتے تھے نا حلیمہ کا, اسی زمانے میں بھی حلیمہ کا دودھ آپ کے ساتھ پیا کرتا تھا. میرا نام ہے شیما میرا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا سرکار کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور حضور کا چہرہ زرد ہو گیا, پریشان ہو گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو کھول دو, اور اس کے بعد وہ اور ان کی ساتھی جو عورتیں تھیں ان سب عورتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد بھی کیا اور ان کو تحفے تحائف بھی بہت سارے دے کے بھیجے. یہ ایک بہن کا حق ہے جس کو بھائی عطا کر رہا ہے نا جی. تو بہن کہاں سے ہوتی اگر ماں نہ ہوتی تو؟ بہن بھائی کا رشتہ تو ماں کی وجہ سے ہے نا. تو بہن کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ ماں کی وجہ سے ہے, اس کی بنیاد جو ہے وہ ماں ہے. یہ واقعات جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ ملتے ہیں حسن سلوک کے. اور ایک وہ شیر خارگی کے عالم میں واقعہ ملتا ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تو دائیں طرف سے دودھ پلایا تو دائیں طرف سے سرکار نے پیٹ بھر کے دودھ پی لیا. بائیں طرف سے دودھ پلایا تو سرکار نے منہ نہیں کھولا. بار بار کوشش کی مگر سرکار نے منہ نہیں کھولا. اس کے بعد بھی جب ایسا موقع آیا سرکار نے ایسا ہی سلوک کیا کہ بائیں طرف سے آپ نے منہ نہیں کھولا. جس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے کام شروع کرنے کی کو آپ پسند فرماتے تھے, ہے نا جی.
کھانا کھانا تو دائیں ہاتھ کے ساتھ، کچھ اور کام کرنا تو دائیں ہاتھ کے ساتھ، جوتا پہننا تو دائیں جوتا جو ہے وہ پہننا ہے پہلے، اور اسی طریقے سے دائیں طرف سے کرنا ہے. یہ مفت کا ثواب ہے، ایک اس کو یاد کر لو. مفت کا ثواب ہے. دائیں طرف سے کام کو شروع کرو. جب قمیض پہننی ہے نا تو پہلے دایاں بازو ڈالو، ہے نا جی. اگر یہ ویسٹ کوٹ پہننی ہے تو پہلے دایاں بازو اس کے اندر ڈالو. شلوار پہننی ہے تو پہلے دایاں پاؤں اس کے اندر داخل کرو. اسی طریقے سے اتنا سارا ذرا سارا خیال رکھو گے اور ثواب کے ساتھ مالا مال ہو جاؤ گے. ثواب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک تھا. تو ایک یہ پتا چلا کہ سرکار کو اپنی شریعت کا اپنے دودھ پینے کی عمر میں بھی پتا تھا کہ کون سی چیز افضل ہے، کون سی چیز مفضول ہے. دوسرے نمبر پہ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے، محدثین کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم یہ جانتے تھے کہ میرا ایک دودھ کا بھائی اور بھی ہے، وہ حلیمہ کا اپنا بیٹا ہے، تو اس لیے مجھے صرف ایک طرف سے دودھ پینا ہے. اگر میں دونوں طرف سے دودھ پی لوں گا تو میرا بھائی جو ہے وہ کیا پیے گا، اس کی خوراک کیسے پوری ہوگی. دیکھ لیں اب آج کل اس زمانے میں بھائی کیسے بھائیوں کو ہاں جی کیا بھیڑیا بن کر تو بھائیوں کو کھا جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. اللہ پاک اپنا خاص کرم فرمائے. یہ 2-3 واقعات جو ہیں یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے عمل شریف سے آپ ملتے ہیں، ورنہ جو ارشادات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ والدین کے بارے میں بات کر رہے تھے، فرمایا کہ اولاد کو فرمایا کہ ہما جنتوں کا وناروں کا، یہ ماں باپ تیری جنت بھی بہشت بھی ہے اور تیرا دوزخ بھی ہے. ان کی وجہ سے نا تو جنت میں بھی جا سکتا ہے اور ان کی وجہ سے تو دوزخ میں بھی جا سکتا ہے. اب جو تیری مرضی ہے کر لے. ان کے ساتھ یعنی حسن سلوک کر، ان کی خدمت کر، ان کی اطاعت کر، جنت میں چلا جائے گا، اور ان کی بے فرمانی کر تو جہنم میں چلا جائے گا. تو اسی طرح بہت ساری حدیثوں کے اندر بہت کافی کچھ آیا ہے. حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ بغداد، آپ کی 11ویں شریف بھی ہے. تھوڑی سی بات آپ کے بارے میں عرض کرتا ہوں، زیادہ نہیں. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کی جو سیرت کی کتابیں ہیں ان کے اندر جو کچھ ہمیں ملتا ہے اس میں ایک واقعہ ہے کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 17 برس کی ہوئی، 17 برس کی، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ کا دل اس بات پر تیار ہوا کہ جیلان شہر کے اندر جس قدر تعلیم حاصل ہو سکتی ہے نا، چھوٹے شہروں میں کم انتظام ہوتا ہے، وہ ہم نے حاصل کر لیا. تو بڑی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد چلو. اس زمانے میں بغداد مشہور تھا، یہاں بہت بڑی جامعہ نظامیہ، بہت بڑی یونیورسٹی تھی علوم دینیہ کی. تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ارادے سے اپنی والدہ محترمہ کو آگاہ کیا. تو والدہ محترمہ جو ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن ان کو سمیٹتے ہوئے والدہ محترمہ نے فرمایا کہ بیٹا میں تمہیں اس کام سے نہیں روکوں گی، چاہے میرے دل پر کتنا ہی ناگوار گزرے، میرے دل کو کتنی تکلیف ہو، لیکن میں یہ اس کام سے تجھے نہیں روکوں گی. میں خوشی کے ساتھ تجھے اجازت دیتی ہوں کہ جا پڑ جا. جس وقت حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہونے لگے تو والدہ محترمہ نے فرمایا کہ 2 باتیں کہتی ہوں. ایک تو یہ کہ ماتھے کو چومتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بیٹا جاؤ، اب میری اور تمہاری ملاقات اس دنیا میں نہیں ہوگی، اب ہماری ملاقات میدان قیامت میں ہوگی. میں نے تمہیں اللہ کے سپرد کیا. دوسری بات جو فرمائی وہ یہ فرمایا کہ بیٹا یاد رکھنا کسی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. واقعات کے اندر حضور کی سیرت کے اندر لکھا ہے کہ ایک قافلہ تھا، ایک
اس زمانے میں قافلے جو ہے نا وہ بن کے تو وہ سفر کرتے تھے، لمبے سفر جو ہوتے تھے، ایک دو آدمی